آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اور ہمارے جتنے بھی شہداء کی فیملیز ہیں ان سب کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ان کو صبر عطا کرے. خیر اب آگے بڑھتے ہیں، اور کل کا جو دن تھا وہ بڑا امپورٹنٹ دن تھا، کیونکہ کل ایک نہایت ہی اہم فیصلے کی سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ جو کہ اسی سال کے 21 جون کو محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، وہ فیصلہ، وہ کیس جو کہ الیکشن کمیشن جس کی جو ہیئرنگ تھی پچھلے 8 سالوں سے ہو رہی تھی، کل فائنلی اس کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا گیا. 10 بجے ہم آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہی تھے. 10:20 پہ جب اس حوالے سے ٹکرز بھی آنا شروع ہوئے اور ہم نے آپ کے سامنے بریکنگ نیوز بھی رکھنا شروع ہوئی، تو پھر اس میں یہی بات تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 16 کاؤنٹس کی جو فنڈنگ ہے اس کو ممنوع قرار دیا گیا. اینڈ اٹس ناٹ فارن فنڈنگ کیس، اٹس پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس. ظاہر ہے کہ اس کو فورن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ظاہر ہے کہ وہ ایکٹ ہے 1962 کا اسٹیٹس کے، اگر کوئی جماعت ہے اس بنیاد پہ بنائی گئی ہو کہ اس کے بننے میں کسی غیر ملکی آرگنائزیشن یا کسی حکومت یا اسٹیٹ یا کسی کا بھی ہاتھ ہو، اور پھر اس کے بعد وہ پراپرلی اس کو فنڈ کرتے رہے ہوں، تو وہ پھر فورن فنڈنگ کی، فورن فنڈڈ پارٹی کی مد میں وہ چیز آتی ہے. لیکن انڈیویجولز، ہاں ظاہر ہے کہ پھر یہ ہے کہ اس کے اندر پھر کافی وہ ثاقب نثار صاحب کا ڈیسیجن بھی تھا دسمبر میں جو انہوں نے آگے ریفر کیا تھا اور ڈسٹنکٹ کیا تھا کہ بھائی دس از پروہیبٹڈ فنڈنگ اور یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. بہرحال ان کی اپنی ایک ڈیفینیشن تھی. الیکشن کمیشن بھی اسی معاملے کو لے کے آگے بڑھا ہے اور کمپنیز کے نام بھی دیے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ فنڈنگ جو ہے وہ کی جاتی رہی عمران خان صاحب کی. اچھا، نہ صرف یہ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو کل شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے. عمران خان کا بیان حلفی بھی غلط قرار دیا گیا ہے. فیصلے پر وفاقی حکومت کو قانون کے مطابق اقدامات کا حکم. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فوراً نہیں بلکہ ممنوع فنڈنگ ملی. الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت کی مشاورت جاری ہے. 3 آپشنز پر ہو رہا ہے غور. پہلی آپشن یہ کہ آرٹیکل 17 کے شق 3 کے تحت ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوانے کی تجویز. ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈ سیاسی جماعت قرار دے کے معاملہ بڑھانے اور پھر بیان حلفی پر کارروائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کی تجاویز یہ بھی زیر غور ہے. اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے رجوع کر کے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست کی جائے گی. ویسے فل کورٹ تشکیل دیا رہا ہے بالکل. اب یہ واللہ عالم اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ فل کورٹ دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا. اسد عمر صاحب اس معاملے پہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے. اور دوسری جانب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. 8 سال تک عوام کا وقت ضائع کیا گیا. یہ وہ دور نہیں کہ پارٹی پر پابندی لگ جائے. اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یقین ہے کہ عدالت پہلے دن ہی اس فیصلے کو اڑا دے گی. 8 اور نکلا چوہا. 8 سال تک قوم کا وقت ضائع کیا گیا. یہ ثابت ہوا آج کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے. عمران خان ایک مقبول اور مضبوط لیڈر ہے. یہ ANP والا وقت نہیں ہے کہ پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ پہلی دن ہی اس کو اڑا دیا جائے گا. ان 14 پارٹیوں کی سیاسی ساکھ راکھ بن گئی ہے. یہ عمران خان کو عوام میں شکست نہیں دے سکے. میں آج عمران خان کو اور PTI کو اس کی فتح کا دن قرار دیتا ہوں. اچھا جی، اسی پر اب صورتحال کیا بنے گی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون فیصل چودھری صاحب. بہت شکریہ آپ نے صبح ہمارے لیے وقت نکالا. یہ کافی اس بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اچھا میں تو حیران تھا کیونکہ وہ جس طرح سے تذکرہ ہم کر رہے تھے 1962 کے ایکٹ کا اور اس کے بعد پھر ثاقب نثار صاحب کے فیصلے کا، تو یہ چیز اسی وقت ہی کلیئر کافی حد تک ہو گئی تھی کہ جو فیصلہ آئے گا وہ ممنوع فنڈنگ سے متعلق آئے گا. یہ جو بیانیہ ایک چل رہا تھا کہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے وہ آگے پنپ نہیں پائے گا. تو یہ ان دونوں میں ویسے فرق کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ذرا عوام کے لیے کلیئر کیجیے گا. محترم میں تھوڑا سا درست آپ کو کر دوں. جی. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 وہ لا ہے جس کے تحت یہ کام ہوتا ہے. 1962 کا جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایکٹ تھا وہ 2002 میں ریپیل ہو گیا تھا. تو ابھی اس کے تحت کارروائی ہوئی. اس کے آرٹیکل 6 کے تحت یہ کمپلینٹ آئی. ان کے ایک ناراض روٹھے ہوئے پرانے ساتھی تھے جو کہ خود بھی اس سارے معاملے میں شامل رہے. تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا معاملہ. اس میں جو فورن فنڈنگ کی جو ٹرم ہے وہ کوائن کی تھی ایک اسپیشل ایک میڈیا گروپ نے جس کی محبت ہے PTI سے بہت زیادہ اور اس کے امپلائیز نے. فورن فنڈڈ پارٹی یا فورن فنڈنگ جو ہے یہ قانون میں کسی جگہ نہیں ہے.
یہ لفظ ہی نہیں ہے فورن فنڈنگ کا. پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے فورن ایڈڈ پارٹی. جی جی. اب الیکشن کمیشن نے جو فورن ایڈڈ پارٹی کے لیے جو کیا ہے, انہوں نے اس فیصلے میں بہت زیادہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. اسد عمر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو ٹی او آرز میں بھی نہیں تھیں, انہوں نے ٹی او آرز کو بھی کراس کیا. پھر آپ کے چینل کی ایک بہت ہی الارمنگ سٹوری آپ نے بریک کی ہے کہ 2 ججمنٹ 2 آرڈر جو ہے نا وہ دیے گئے. ایک آرڈر میڈیا کو دیا گیا اور دوسرا آرڈر جو کہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا گیا, اس میں کچھ لائنز کا اضافہ ہے. اچھا. اور آپ یہ دیکھیے نا, کون سے والے آرڈر میں جو یہاں میڈیا کو دیا گیا ہے یا پھر نہیں جو اس پہ ویب سائٹ پہ میڈیا کو دیا گیا اور جو ویب سائٹ پہ ہے اس میں لائنوں کا اضافہ کیا گیا. ایسے ہی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اس کا مطلب ہے آرڈر چینج کیا گیا ہے. آرڈر میں کچھ چیزیں ایڈیشن کی گئی ہیں بعد میں جو کہ نہیں ہو سکتی تھی. اب بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑی بدنیتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس دے رہے ہیں. شو کاز نوٹس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو موقع دے رہے ہیں وضاحت کا کہ یہ آپ کے خلاف فائنڈنگز آئی ہیں سکروٹنی کمیٹی کی, اور بائی دا وے یہ فیصلہ بھی نہیں ہے, یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے کہ یہ فائنڈنگز آئی ہیں آپ کے خلاف, تو کیوں نہ ان فائنڈنگز کی بنیاد پہ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے وہ بھاگ کے سرکار ضبط کر لی جائے. اور ابھی وہ پروسیڈنگز شروع نہیں ہوئی ہیں, وضاحت پی ٹی آئی کی طرف سے آئی نہیں ہے, تو الیکشن کمیشن نے یہ ریفرنس فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دیا ہے. اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کل پی ٹی آئی یہ وضاحت دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ آپ کی فائنڈنگز غلط ہیں, پھر تو یہ فائنڈنگ سسٹین نہیں کر سکیں گی, تو پھر ریفرنس کس طرح بھیج دیا گیا جلد بازی میں, تو پھر دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے نا, بدنیتی نظر آتی ہے, پھر گٹھ جوڑ تو پھر نظر آتا ہے. اب آپ نے وہ کنکلوژن جو ہے ابھی شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے, تو اس پہ بھی تو آپ نے کارروائی کرنی ہے. شو کاز نوٹس جو ہے وہ وضاحت پارٹی اگر دے گی کہ آپ کی یہ فائنڈنگ, اس میں کافی ساری فائنڈنگز بہت غلط ہیں جو کہ بالکل فیکٹ سے فیکچولی انکریکٹ ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات جو سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی غالباً مدیہ نے کہا, میں آپ کو تھوڑا سا تصحیح کر دوں, یہ سرٹیفکیٹ, بیان حلفی اور ڈیکلریشن, یہ 3 مختلف ٹرمز ہیں لا میں. اور ان کی جو آپ یہ لوگوں کے لیے بھی کھل کے بیان کر دیں, کیونکہ کل سے ہم بھی تھوڑا بہت نا کنفیوز ہیں آف کورس, کیونکہ جب بات ہوئی کہ سرٹیفکیٹ جو بیان حلفی ہے وہ جھوٹا قرار دے دیا گیا, پھر آپ نے کہا نہیں جی بیان حلفی نہیں, وہ تو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے. تو یہ ڈیکلریشن, بیان حلفی اور جو سرٹیفکیٹ ہے, ان کا فرق بتا دیجئے. جی دیکھیے, سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو میری انفارمیشن کے بنیاد پہ میں دے دیتا ہوں. مثلا میں اور ہم جو سارے وکلاء ہیں وہ ہم اب جب ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز کرتے ہیں یا ان پٹیشنز کے اوپر ہم ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ایز پر انسٹرکشنز اینڈ بیسٹ آف مائی نالج یہ پہلی پٹیشن ہے یا دوسری پٹیشن ہے جو بھی ہمیں کلائنٹ انسٹرکٹ کرتا ہے, تو وہ ہم اس کو سائن کرتے ہیں. تو وہ اوتھ پہ نہیں ہوتا, یعنی اس میں قسم نہیں دی جاتی. تو اگر تو اس پہ ہو تو پھر سارے وکیل ہی ڈسکوالیفائی ہو جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ کلائنٹ کو غلط انفارمیشن دے دے. اسی طرح سے یہ سرٹیفکیٹ پارٹی چیئرمین دیتا ہے کہ یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس میرے پاس آڈیٹر نے بھیجے ہیں, پارٹی کی طرف سے آئے ہیں, اور کیونکہ آڈیٹر نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اس میں کوئی الیگلٹی نہیں ہے, میں یہ آپ کے پاس سبمٹ کروا رہا ہوں ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ انفارمیشن. یہ اس کی نہ اوتھ ہوتی ہے نہ وہ نوٹرائز ہوتا ہے, وہ سرٹیفکیٹ فارم 1 لگ کے چلا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ایفیڈیوٹ. ایفیڈیوٹ ہوتا ہے, اگر ایفیڈیوٹ اسٹیمپ پیپر پہ ہوتا ہے وہ انڈر اوتھ دیا جاتا ہے, یعنی اس پہ اگر کوئی بات غلط ہو جائے جو کہ کاغذات نامزدگی کے دوران بھی دیا جاتا ہے, ایسے ڈیکلریشن فارمز ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, تو لہٰذا اگر ایفیڈیوٹ دیا جائے اور وہ سوان ہوتا ہے اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کے کانسیکوینس پھر میاں نواز شریف والے ہیں. اچھا, جس کو یہ مکس کرتے ہیں. اچھا, لیکن ایک چیز ہے فیصل چودھری صاحب, جی ایک چیز یہ ہے کہ جو اس میں انٹینٹ بھی بڑی میٹر کرتی ہے کہ کون سی چیز کب کسی کے حوالے کی گئی. اب جیسے آپ وکیل ہیں تو وکیل جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے. اچھا, ایک شخص جو کہ پارٹی چیئرمین ہے, وہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی پارٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے, تو یہ چیزیں تھوڑا ڈفر نہیں کرتی؟ میں آپ کی ریسرچ پہ بہت میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے.
خواجہ آصف کیس ہے سر اس وقت جو فیلڈ ہولڈ کرتا ہے، جو خواجہ آصف جو ڈیفینس منسٹر ہے جی جی موجودہ حکومت کے، ان کی آپ کو یاد ہے ایک ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. جی جی سپریم کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کیا، ٹھیک ہے، یہ کہہ کے کہ اس میں انٹینشن دیکھنی ہے. اگر کوئی مس غلطی سے ہو گئی یا کسی کی غلط انفارمیشن ہے، بلکہ اس کے بعد ایک 2021 کا لیٹسٹ ججمنٹ سپریم کورٹ کا ہے جس میں ایفیڈیوٹ تھا، لیکن انہوں نے ایفیڈیوٹ کے کانٹینٹس جو تھے وہ بھی میچ نہیں کرتے تھے، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ان کے پاس جو انفارمیشن تھی انہوں نے اس کی بنیاد پہ دیا تھا، ان کی نیت جو ہے وہ پرجری کی نہیں تھی، تو اس کو وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی نہیں. تو لا آف دا لینڈ بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ نیت دیکھنی ہے کہ جو بندہ جو ایفیڈیوٹ دے رہا ہے اس کی بھی نیت دیکھنی ہے، بیکاز جو جرم ہوتا ہے کرمنل لا میں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکٹس ریس یعنی ایک انٹینشن ہوتی ہے نیت، دوسرا ایکٹس ریس یعنی اس پہ ایکٹ اپون. جب تک یہ دو ایلیمنٹ نہیں ملیں تو جرم نہیں ہوتا، وہ جرم ثابت نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی انٹینشن پلس ایکٹس ریس. تو یہ جو دو چیزیں اس کیس میں نہیں ہیں. اب باقی رہی بات کے بہت سارے الزامات لگائے گئے کہ وہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، آپ نے ان کو ڈس اون کیا ہے. اس میں پی ٹی آئی جو بطور جماعت صرف ان اکاؤنٹس کی جواب دہ ہے جو وہ خود آپریٹ کرتی ہے. اگر کوئی مثلا کوئی اگر چیپٹر دادو میں کسی نے پی ٹی آئی کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہے، ہو سکتا ہے ڈسٹرکٹ تحصیل تعلقہ یا اپنا یونین کونسل لیول تک تنظیمیں ہوتی ہیں اور وہ شفافیت کے لیے اپنا ایک اکاؤنٹ کھولتی ہیں. وہ پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار تھوڑی ہے. پی ٹی آئی تو اس کی ذمہ دار ہے نا جو فنڈنگ ریسیو کرے مین اکاؤنٹ سے، اور اس کے اوپر جو ڈسبرسمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے. آپ اب فار ایگزامپل اگر میری کمپنی جو ہے، میری فرم جو ہے اور میرا پرسنل اکاؤنٹ، یہ دو ڈفرینٹ ہے، میرے پارٹنرز کے اکاؤنٹ ڈفرینٹ ہے. اگر ہماری فرم کے اکاؤنٹ سے کوئی چیز جاتی ہے ہمارے اکاؤنٹس میں جو کہ اکثر جاتی ہیں، تو کمپنی جو ہماری کمپنی جو اپنا آڈٹ کرتی ہے یا جو ٹیکس احکام کو دیتی ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کی ذمہ دار ہے. وہ ہمارے اکاؤنٹس ایز اے جو انڈیویجول پارٹنرز کے اکاؤنٹ ہیں ان کی ذمہ دار نہیں ہے. اچھا تو فیصل، یہی میں چاہوں گی اب ذرا پرنسپل میں وفاقی حکومت جو اسٹیپ لینے جا رہی ہے اس حوالے سے پوچھوں گی، لیکن پہلے اس سے پہلے آپ کی ذرا ڈیکلیریشن جو ہے وہ ذرا ڈیفائن کر دیں، کیونکہ جو میرا اگلا سوال ہے وہ ڈیکلیریشن سے ہی جڑا ہوا ہے. ڈیکلریشن جو ہوتی ہے، ڈیکلریشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نوئنگلی آپ کے پاس ساری چیز ہوتی ہے، آپ کی چیز وہ ڈیکلریشن موسٹلی جو ہوتی ہے وہ اتھارٹیز کی طرف سے آتی ہے، وہ انڈیویجولس کی نہیں ہوتی ہے. یعنی کسی چیز کو ڈکلیئر کر دینا یہ کہ جی اس کی بنیاد پہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو وہ ڈیکلریشن وہ حتمی بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ بیکڈ بائی لا ہو اور اسٹیمپ ہو جائے جوڈیشلی تو اس پہ پھر کافی زیادہ وہ اتھینٹیکیٹ ہوتی ہے. تو یہ تین میں نے جو آپ کو میں نے کونوٹیشنز بتائی ہیں، تینوں مختلف چیزیں ہیں، مختلف موڈز ہیں، اور اس کی جو لیگل امپلیکیشنز یعنی قانونی اثرات جو ہیں وہ بھی مختلف ہیں. صحیح، کیونکہ جیسے فیصل رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی پارٹی کے خلاف یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 15 دن کے اندر ڈیکلیریشن جو ہے وہ جاری کرنا پڑے گا اور لازم ہے، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اگر ڈیکلیریشن برقرار رکھا تو پارٹی ختم ہو جائے گی. سو کیا واقعی فیصل اس سے کوئی پارٹی کو تھریٹ ہے یا کوئی واقعی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ میں دو چیزیں آپ کو ذرا فرق کر کے بتاتا ہوں. ایک ہے پروسیجر اور ایک پریکٹیکل امپلیکیشنز پی ٹی آئی کے لیے. پروسیجر یہ ہے کہ اگر کوئی فورن ایڈڈ پارٹی آتی ہے، فورن ایڈڈ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ آرٹیکل 17 سب کلاس 2 کے تحت، جو کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف فورن گورنمنٹ سے، فورن پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی سے وہ فنڈ لیتی ہو. تو لیکن اس معاملے میں اور اس کے اوپر پھر فیڈرل گورنمنٹ کو اگر یہ پتا چلے تو فیڈرل گورنمنٹ اس کی تحقیق کرتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو کافی سبسٹینشیل ایویڈنس لگانا پڑتا ہے اس بات کے لیے کہ یہ پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت کے خلاف کام کری ہے. اور پھر وہ ریفرنس جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ نے اس پہ پورا ٹرائل ہوتا ہے. وہ پھر دونوں پارٹیز کو سنا جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ تو ہو گیا پروسیجر. اس میں ایک تاریخی طور پہ ایک ہی پارٹی پاکستان میں نیشنل عوامی پارٹی نیپ ہوتی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں. اس میں عراق کی سفارت خانے سے اسلحہ نکلا اور وہ باقاعدہ کر کے ان کو بین کیا گیا، پھر وہ عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے رجسٹر ہو گئی. اب آ جاتے ہیں پریکٹیکلی کہ پی ٹی آئی کے اوپر اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. دیکھیے پی ٹی آئی فورن ایڈڈ پارٹی تو ہے نہیں ان کونوٹیشن آف 17(2) بیکاز جو ڈیکلریشن دی ہے الیکشن یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں جو آئی ہے وہ 17(3) کی ہے. وہ 17(3) یہ کہتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے اپنے اکاؤنٹس کے لیے.
उसमें ये नहीं कहा गया कि ये वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रहे थे या उस। अब राना सनाउल्लाह साहब तो क्योंकि पॉलिटिकल अपोनेंट हैं तो वो ही इज टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। और मतलब ये जो मेंटेन कहा जाता है कि ये तो हैंड इन ग्लव हैं दोनों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी मोहब्बत बहुत है, इनकी भी बहुत मोहब्बत है, और क्योंकि ये सियासी बयानिए के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाह रही है, क्योंकि इलेक्शंस में ये जाहिर हो गया है कि बाय इलेक्शंस जो पंजाब में हुए वो जिस तरह से ये पार्टियां हारी हैं अपनी हुकूमत होते हुए, अपना माइट यूज़ करते हुए। इलेक्शन कमीशन की भी बहुत ज़्यादा उस पर सख्ती थी पीटीआई के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद वो जीत गए। तो खौफजदा हैं सियासी मैदान में, लिहाजा वो कानूनी टेक्निकलिटीज आप देखिए ना, ये इससे बड़ा भयानक मजाक हो सकता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को आप बैन करने जा रहे हैं, यानी लोगों की जो राय है उसको आप बिल्कुल डिनाउंस करने जा रहे हैं, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने एलेबरेट की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।